إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ترجمہ و مفاہیم قرآن کریم کورس جلد اول کا 9واں چیپٹر آج ہم کریں گے. نواں سبق قرآن کا نزول. سب سے پہلی آیت ہے شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. شہر یعنی مہینے کو کہا جاتا ہے، رمضان یعنی رمضان کا مہینہ، الذی وہ جو کہ انزلہ نازل کیا گیا، فی ہی اس میں، یعنی فی اس کو کہا جاتا ہے، ہی اس میں، فی میں اور ہی اس میں، القرآن قرآن کو، ہدا یعنی ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، و بینات و اور بینات روشن دلائل، من الہدا ہدایت سے یا ہدایت میں سے. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. یا ایہا اے الذین وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، آمنو تم سب ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، و اور رسولی ہی اس کے رسول پر، رسولی کا مطلب ہے رسول، ہی اس کے رسول پر، والکتابی اور اس کتاب پر. یہاں اس کا لفظ میں نے اضافہ کیوں کیا؟ کیونکہ کتاب کے بعد کتاب کی صفت بیان ہو رہی ہے، اس لیے صفت بیان کرنے کے لیے ہم نے موصوف کے ساتھ اس کا لفظ استعمال کیا. والکتابی اور اس کتاب پر، الذی جسے نزلہ نازل کیا اس نے، نزلہ کا مطلب ہے اس نے نازل کیا، علی پر، رسول ہی اپنے رسول پر، اور اس کتاب پر جسے اس نے نازل کیا اپنے رسول پر. آیت نمبر 3. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا اور یہ کتاب ہے، انزلناہ یعنی اس سے پہلے آپ جو ہے مبارکن کا ترجمہ کریں گے. وهذا کتاب اور یہ کتاب مبارکن مبارک ہے، بابرکت ہے، انزلنا ہم نے نازل کیا، ہو اس کو یعنی اس کتاب کو، فاتبعوہ پس اتبعو تم سب پیروی کرو، ہو اس کی یا اس کی، واتقو اور تم سب تقوی اختیار کرو یا تم سب ڈرو، تقوی اختیار کرو، لعل شاید، کم تم سب، ترحمون شامل رحمت قرار پاؤ یا شاید تم سب پر رحم کیا جائے. ترحمون کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، تم سب پر رحم کیا جائے یا تم سب شامل رحمت قرار پاؤ. آیت نمبر 4. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. انا انزلناہ، انا بتحقیق ہم نے، انزلنا ہم نے نازل کیا، ہو اس کو یا اس کو. یہاں پر انزلنا کے ساتھ بھی ہم آیا ہے، انا کے ساتھ بھی نا جو ہم کے لیے آیا ہے، لہٰذا ایک دفعہ آپ ہم استعمال کریں گے. انا انزلناہ بتحقیق ہم نے نازل کیا اس کو، قرآن عربین عربی قرآن. یہاں قرآن کو عربی میں نہیں ہے، اگر اس طرح ہوتا تو یہاں پر
قرآنن فی العربی آنا چاہیے تھا، یہاں پر ایسا نہیں ہے. قرآنن قرآن کی صفت ہے عربی یعنی عربی ہونا. قرآنن عربی عربی قرآن، لعل شاید، کم تم سب، تعقلون سمجھو، شاید تم سب سمجھو. آیت نمبر 5. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. الف لام را حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں، آپ الف لام را ہی لکھیں نیچے. کتابن یعنی وہ کتاب ہے، یہ کتاب کی صفت بعد میں آ رہی ہے اس لیے ہم نے وہ کتاب کہا. اس وہ کتاب سے پہلے آپ قرآن بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں، یعنی قرآن وہ کتاب ہے. انزلنا ہم نے نازل کیا، ہو اس کو، الیکا آپ کی طرف یا تمہاری طرف، لی تخرجا لی یعنی تاکہ، تخرجا تم نکالو. یہاں پر تاکہ استعمال کیا میں نے لی کی جگہ پر، لی کے معنی کے طور پر. اگرچہ لی کا معنی لیے اور برائے ہے، لیکن جب آپ لی کو اسم کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو پھر لیے یا برائے استعمال کریں گے. جب فعل کے ساتھ استعمال کریں گے تو تاکہ آپ لکھیں گے، کیونکہ تخرجہ فعل ہے اس لیے میں نے تاکہ کا لفظ استعمال کیا. لتخرجہ تاکہ تم نکالو، الناسا لوگوں کو، من الظلماتی اندھیروں سے، الی النوری روشنی کی طرف، الی طرف نوری روشنی، باذن ربہم باذن اجازت کے ساتھ، بی یعنی ساتھ، اذن اجازت، ربی پروردگار، ہم ان کے پروردگار کی اجازت کے ساتھ یا ان کی پروردگار کی اجازت سے. آیت نمبر 6. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہے، الذی جس نے، انزلا نازل کیا، علی پر، عبدی بندے ہی اپنے، علی عبد ہی اپنے بندے پر، الکتابہ کتاب کو. تمام تعریفیں اس کے لیے ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب. آیت نمبر 7. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. اور کذالک اس طرح، انزلنا ہم نے نازل کیا، الیکا تمہاری طرف، الکتاب کتاب کو، پس الذین وہ لوگ، آتینا ہم نے دی، ہم ان کو یا ان سب کو، الکتاب کتاب، یؤمنون وہ سب ایمان رکھتے ہیں، بھی اس پر. اور اسی طرح ہم نے نازل کیا تمہاری طرف کتاب کو، پس وہ لوگ جنہیں ہم نے دی، یعنی ان سب کو ہم نے دی کتاب، وہ سب ایمان رکھتے ہیں اس پر. آیت نمبر 8. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فاعبد الله مخلصا له الدين. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین. انا بتحقیق ہم نے، انزلنا ہم نے نازل کیا، بتحقیق ہم نے نازل کیا، الیکا آپ کی طرف یا تمہاری طرف، الکتاب کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، فاعبدی پس اعبد تم عبادت کرو، اللہ یعنی اللہ کی، پس تم بندگی کرو، پس تم عبادت کرو اللہ کی، مخلصاً خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، الدین دین کو. مخلصاً لہو الدین کا مطلب یہ حال
حال ہے، عربی گرامر میں کہ لینگویج میں اس کو حال کہا جاتا ہے، یعنی عبادت کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح عبادت کرنی ہے آپ نے خدا کی. کہہ رہے ہیں مخلصا لہ الدین، دین کو خالص کرتے ہوئے خدا کے لیے، یعنی خلوص کی حالت میں. اگر جی مخلصاً کا ترجمہ اس کتاب میں در حال کہ خالص کرنے والے ہو اس کے لیے دین کو، تو اگر آپ چاہیں تو یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ مخلصا لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو. آیت نمبر 9. حمیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. حامیم والکتابی، واو قسم ہے. کیسے پتہ چلا آپ کو؟ اس طرح سے کہ واو کے بعد اسم آ رہا ہے، واو جملے کی ابتدا میں ہے، واو عاطفہ نہیں ہے، جملے کی ابتدا میں ہے، اور اس کے بعد آنے والے اسم پر زیر ہے، کسرہ ہے. آخری با کو دیکھیں، کتاب کے آخر پہ زیر ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ واو قسم ہے جو کہ حروف جر میں سے ہے، جر دینے والے حروف میں سے. والکتاب المبین، اور قسم ہے واضح کتاب کی. یہ واضح کرنے والی کتاب نہیں بلکہ واضح کتاب. واضح کرنے والے کے لیے بیان کا لفظ آتا ہے، مبین یعنی واضح کتاب. انا انزلناہ، انا ہم نے، بے تحقیق ہم نے، انزلنا نازل کیا، ہو اس کو، فی لیلۃ مبارکۃ، لیلۃ مبارکہ یعنی بابرکت رات، فی یعنی میں، بابرکت رات میں، فی لیلۃ مبارکۃ بابرکت رات میں. انا بتحقیق ہم، کننا تھے، کننا کا مطلب ہے ہم تھے، انا کننا بتحقیق ہم سب تھے، منذرین ڈرانے والے. منذر واحد ہے، منذرین جمع ہے. اس طرح نذیر کا لفظ آتا ہے، بالکل اسی معنی میں ہے نذیر اور منذر. آیت نمبر 10. اِنَّا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. انا انزلنا بتحقیق ہم نے نازل کیا، ہو اس کو، فی لیلۃ القدر شب قدر میں، وما اور کیا، ادراکا تمہیں معلوم، وما ادراکا اور تمہیں کیا معلوم، ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر کیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.